بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا ہمارا چیپٹر چل رہا تھا، زکوٰۃ کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا اموال زکوٰۃ کو، زکوٰۃیبل ایسٹس۔ تو ہم نے کہا بیسیکلی وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، جن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے یا عائد ہوتی ہے۔ 5 ہم نے میجر کیٹیگریز بنا دی تھی، باقی سب اس کے اندر کسی نہ کسی کیٹیگری میں وہ فال کر جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہماری جو بات ہے وہ ہے ڈسکشن ہے، وہ ہے مصارف زکوٰۃ کی، یعنی کن لوگوں پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے یا کون لوگ ہیں جو کہ ایلیجیبل ہیں زکوٰۃ ریسیو کرنے کے لیے، یا ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی کن پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو قرآن نے 8 کیٹیگریز بیان کی ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، مساکین، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو، زکوٰۃ کے محکمے میں زکوٰۃ کی کلیکشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، عاملین زکوٰۃ جنہیں کہتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے، جیسے نیو مسلمز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی دل جوئی کے لیے، وفر رقاب، گردنوں کے چھڑوانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، والغارمین، اور جو قرض کے بوجھ تلے آ جائیں، اور فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ، وابن سبیل، اور مسافروں پہ۔ تو یہ 8 کیٹیگریز ہیں۔ حضرت زیاد کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے آپ سے بیعت کی، تو ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ جی مجھے آپ کے پاس اگر زکوٰۃ کا کوئی مال پڑا ہے تو اس میں سے مجھے آپ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اپنے نبی سے بھی اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہاں پہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرے جو زکوٰۃ خرچ کرنے کی صحیح جگہ ہے۔ تو اللہ نے وہ جگہیں جو بتائی ہیں وہ 8 ہیں، اگر تو ان میں سے ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں، یعنی یہ اب تو نے بتانا ہے کہ تو ان میں سے ہے کہ نہیں، ان 8 میں سے۔ تو گویا کہ یہ 8 ہی کیٹیگریز ہیں، ان کے علاوہ کوئی 9ویں نہیں ہے کہ جس میں آپ زکوٰۃ کی رقم، کوئی 9ویں مد نہیں ہے جس میں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو سب سے پہلے آگے جی فقراء اور مساکین۔ بعض لوگوں نے اس کو مترادفات کے طور پہ لیا ہے، بعض اہل علم نے دونوں میں فرق کیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان میں فرق ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، جی فقیر کے بدل، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس سے اس کی بیسک نیڈ پوری ہو جائے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ وہ سورہ اس میں کہف میں آیت ہے نا کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ ہے، تو وہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ وہ جو کشتی کا واقعہ ہے تو وہاں مسکین کا لفظ ہے، جن کے پاس کشتی تھی، ان کے لیے مسکین کا لفظ آیا۔ تو مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی سورس آف انکم ہے، اور خضر نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا تھا نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے ان کی کشتی میں کیوں سوراخ کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسکین کا لفظ استعمال کیا۔ تو مسکین وہ ہے جس کے پاس کوئی سورس آف انکم ہے، جیسے اب کہیں نا ہمارے ہاں یہ مالی ٹائپ ہیں یا آفس بوائے ہیں یا گارڈز ہیں، اب کتنی پے ہوتی ہوگی، 15-20 ہزار ہے، اب بیچارے کے اگر 4-5 بچے ہیں یا 5-7 بچے ہیں اور وہ کرائے کے مکان میں ہے تو اس کا منتھلی خرچہ ہی 30-35 ہزار ہو جاتا ہے، اور ہر مہینے 5-10 ہزار قرض کے بوجھ تلے آ جاتا ہے۔ یہ مسکین ہے، ہاں یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، مساکین میں آ جاتے ہیں ایسے ہی۔ تو فقراء تو وہ ہے نا کہ جو اب نظر آ رہا ہے بھائی جس کے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے، نہ رہنے کو مکان ہے، نہ پہننے کو جو ہے وہ کپڑا ہے، نہ اس کے پاس کوئی سورس آف انکم ہے، یہ تو فقراء۔ اور مساکین وہ ہیں جن کے پاس ہے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس سے ان کا گزارا ہو، جو ان کو کفایت کر رہا ہو۔ تو یہ 2 مدات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مسکین وہ نہیں ہے کہ جو 1 یا 2 کھجوروں کے لیے در در پھرتا ہے، یا 1 یا 2 لقمے کے لیے در در پھرتا ہے، یعنی جو آپ کے گھر کے دروازے پہ آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے 1 روٹی دے دو،
وہ جو گھر کے دروازے پہ آیا نا روٹی مانگنے کے لیے وہ فقیر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا مسکین کون ہے؟ کہا مسکین وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے. یعنی وہ سوالی نہیں ہے، وہ ایسے در در پھرتا نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ پھر یہ قرآن مجید کی آیت تم پڑھ لو، لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لگ رپٹ کے سوال نہیں کرتے، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے. یعنی ان کے اندر عزت نفس ہوتی ہے. تو گویا فقیر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، فقیر وہ ہے جو آپ سے سوال کر لے. ٹھیک ہے. اور مسکین وہ ہے جو ضرورت مند تو ہے لیکن سوال نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو تلاش کر کے دو، ان کو بھی دو. ٹھیک ہے. سائل کو بھی دو. قرآن نے بھی ایک اور فریز استعمال کیا نا، حق للسائل والمحروم ہے. تمہارے مال میں حق ہے کس کا؟ سائل کا بھی اور محروم کا بھی. جو سوال نہیں کر رہا لیکن ہے وہ محروم. بلکہ قرآن نے تو یہ بھی انداز رکھا ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے دو، مطلب جو سوال نہیں کرتے. کیونکہ سوال کرنے والا تو مانگ لیا نا، اس نے اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، فلاں سے مانگ لیا. تو فقیر اور مسکین کو کتنا دیا جا سکتا ہے، یہ ایک بحث پیدا ہوئی. اچھا کچھ فقہا نے کہا کہ جی اتنا نہ دیں جس سے وہ صاحب نصاب بن جائے. مطلب نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر وہ نصاب بھی جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کا، تو اس کو نصاب بنا لیا. بات یہ ہے کہ اتنا دیں جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اب ضروریات زندگی میں کیا ہے؟ انسان کا گھر ہے، مسکن ہے، مطلب مناسب سی اس کے پاس رہائش ہونی چاہیے. سواری ہے، یہ ضروریات زندگی میں سے ہے. کھانا پینا ہے، لباس وغیرہ پہننا اوڑھنا ہے، یہ ضروریات زندگی میں سے. تو ایک صحابی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مطلب اس کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ کے بارے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، ابھی آپ چلے جائیں، جب میرے پاس آئے گا تو پھر آپ کے لیے ہم کچھ رکھ لیں گے اس میں سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی. وہ صحابی کہتے ہیں حضرت قبیصہ کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے، تم نے سوال تو کر لیا ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ میں سے صدقات میں سے دے دوں، لیکن اللہ نے سوال 3 لوگوں کے لیے حلال کیا، اس کے علاوہ کے لیے جائز نہیں ہے سوال کرنا. ایک وہ آدمی ہے کہ جو کسی بوجھ تلے آ گیا، یہ کہتے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تاوان پڑ گیا، کوئی چٹی پڑ گئی، مطلب اس کو کوئی نقصان پہنچا، کاروباری نقصان ہو جاتا ہے نا. جیسے اب جیسے مطلب مظفر آباد میں، کشمیر میں جیسے زلزلہ آیا، اب سب کچھ انسان کا تباہ ہو گیا، کاروبار بھی گیا سب. تو یہ ہے، اس کے لیے سوال جائز ہے. دوسرا، جس کو کوئی آفت پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی ایسی ڈیزیز، کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اب وہ بیچاری کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ ساری چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے سوال جائز ہے. اور تیسرا وہ بندہ جو فقر و فاقے سے ہو، یعنی بھوکا ہو. ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوا کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو بظاہر قوی ہو، جو ہم اپنی زبان کہتے ہیں ہٹا کٹا، موٹا تازہ، ٹھیک ہے، اس کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو ہے اس کے پاس نہیں لیکن کمانے کی قدرت رکھتا ہے. ایک وہ ہے نا جیسے فقراء اور مساکین میں سے جو بیچارے معذور ہیں، یا جو جتنا کما سکتے ہیں وہ بیچارے اتنے کما رہے ہیں. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں ہڈ حرام بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کام ناکاج ہیں. تو حضرت عبید یہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 بندوں نے خبر دی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صدقہ تقسیم کر رہے تھے، زکوٰۃ. تو انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نظر اٹھا کے دیکھا اور دیکھا کہ وہ اچھے خاصے صحت مند ہے، توانا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی بات یہ ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، ایک تو غنی کے لیے زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور دوسرا اس کے لیے جو کمانے کی قدرت رکھتا اور صحت مند ہو. قوی اور مکتسب کے لفظ آئیں، قوی مضبوط توانا، اور مکتسب کما سکتا ہو. ایک تو وہ ہے نا معذور ہے، ڈسیبل ہے، کمزور ہے، بیمار ہے. ایک اور روایت میں الفاظ ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عامر سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے زکوٰۃ، ایک تو غنی کے لیے حلال نہیں ہے، اور دوسرا اس شخص کے لیے جو صحیح الاعضاء ہو، صحت مند ہو، توانا ہو. اچھا نہیں نہ لگے نا کوئی پہلوان مانگنا شروع کر دے اچھا نہیں نہ لگے گا، سارے لوگ اس کو. تو یہ امام شافعی اور امام احمد کا موقف ہے کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں لگتی. ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. اگر تو وہ کام کر رہا ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، پھر تو آپ اس کو دے سکتے ہیں نا. لیکن ایک آدمی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے بس کام نہیں کر رہا، کام کر سکتا ہے، کام کر ہی نہیں رہا. ہوتا ہے نا ایک ایٹیچیوڈ، مطلب رویہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کے بارے میں پھر امام احمد اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور یہی بات ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لگ جاتی ہے زکوٰۃ، مطلب اتنی نہ دیں کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، باقی لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں نا. انہوں نے اس کی ظاہری کنڈیشن کو دیکھا ہے کہ فقیر ہے یا مسکین تو ہے، تو اس لیے اس کو لگ جاتی. تیسرا کیا ہے؟ عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے محکمے میں، ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ. تو مطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس، یہ اللہ کے رسول کے ریلیٹیوز بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ ہمارے بارے میں کوئی صدقے کا حکم دیں، زکوٰۃ کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا اللہ کے رسول آپ لوگوں کو عمال بنا کے بھیجتے ہیں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، لوگ مختلف قبیلوں میں جاتے ہیں، آپ ہمیں عمال بنا دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس طرح سے بھی آل محمد کے لیے صدقہ جائز ہے. تو عاملین زکوٰۃ جو ہیں، جو عمال ہیں، ان کی جو تنخواہ وغیرہ، جو سیلری ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم میں سے دی جا سکتی. کہنے کا مقصد یہ کوئی نہ کوئی نظام تو آپ وضع کریں گے نا، ظاہری بات ہے. زکوٰۃ جمع کرنی ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو وہ اس میں سے دی جا سکتی ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے سنن ابی داؤد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اہم روایت ہے، کہ غنی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. ہاں 5 صورتوں میں غنی کے لیے بھی صدقہ جائز ہے، یعنی زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے 5 صورتوں. ایک یہ کہ وہ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کر رہا ہو تو بطور سیلری کے لے سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ زکوٰۃ کی چیز کو اپنے مال کے ذریعے خرید لے، جیسے ہیں ہاں اصلاً وہ زکوٰۃ تھی لیکن اس نے خرید لیا نا، اس کو زکوٰۃ کے مال کو خرید لیا. جیسے عورتیں مثال کے طور پہ کوئی زیورات نکال دیتی ہیں، ٹھیک ہے،
کسی ادارے کو دے دیتی ہیں. اب اس ادارے نے تو ظاہر بات ہے ان کو آگے بیچنا ہی ہے، تو کوئی غنی ان کو کیا کرتا ہے، خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے، غارم، جس کے اوپر چٹی پڑ جائے، تاوان میں آ جائے، یعنی اچانک جیسے کہتے ہیں نا کاروبار سارا کریش کر جائے. ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ بعض اوقات ایسا، کوئی ایسی آسمانی آفت آ جاتی ہے. ویسے تو ٹھیک ٹھاک تھا، مطلب جیسے زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، سب کچھ. یا فی سبیل اللہ، یعنی مجاہد ہو اللہ کے راستے میں، تو اب اس کا جو ایکوپمنٹ وغیرہ ہے اگر وہ زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے تو وہ مجاہد یا غازی جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ کسی مسکین کو زکوٰۃ دی جائے اور وہ مسکین کیا کرے، آگے کسی غنی کو ہدیہ کر دے. کسی مسکین کو صدقہ یا زکوٰۃ دی گئی، ٹھیک ہے، آپ اس کے گھر مہمان کے طور پہ چلے گئے اور اس نے وہی زکوٰۃ میں جو کھانا آیا تھا اس نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے آ رہی ہے بات، ابھی تو ہم عاملین زکوٰۃ پہ، تیسرا نمبر چل رہا ہے نا. تنخواہیں، سیلریز، نہیں مراد نہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے وہ آپ محل تعمیر کر لیں. ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اب ہو ہی رہا، ضرورت کے تحت لے سکتے ہیں، ضرورت کے تحت. نہیں، غنی کی کوئی تعریف نہیں ہے، یہ عرف سے طے ہوگا. بعض فقہا نے کہا ہے کہ غنی اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہو. ایک اعتبار سے یہ بات درست ہے، ایک اعتبار سے یہ بات درست ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، پچھلی کلاسز میں یہ گفتگو آئی تھی کہ 7.5 تولے یہ غنا کا نصاب، یہ ٹھیک ہے. 7.5 تولے سونا جو ہے جس کے پاس ہے یا اتنی رقم ہے وہ غنی ہے، یہ معقول ہے، یہ بات معقول ہے. کیا مطلب؟ اس لمبی چوڑی بحث ہم کر چکے ہیں. اصل میں ایک سوال تھا وہ یہ کہ بندہ چاندی کی اس میں سے استطاعت تو رکھتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے منفذ کریں گے گولڈ 7.5 لاکھ کا، مطلب کہ 7 لاکھ اس کے پاس 50 لاکھ سے وغیرہ بحث ہو چکی ہے اس پہ، لمبی چوڑی بحث ہو چکی ہے. عبداللہ بن سعدی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ یہ صدقات یا زکوٰۃ وغیرہ کی کلیکشن پہ مجھے مقرر کیا تھا بطور عامل کے. تو بعد میں حضرت عمر نے مجھے اس کے لیے کچھ دیا، تنخواہ کہہ لیں، سیلری کہہ لیں، کچھ ہدیہ وغیرہ دیا. تو میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب مجھے اللہ نے غنی بنایا ہوا. تو حضرت عمر نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی میرے ساتھ یہ کام کیا تھا اور اللہ کے رسول نے بھی مجھے دیا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، دین کا کام ہے، میں ویسے ہی کر دیتا ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے پھر مجھے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو اے عمر، جو مال تمہیں بغیر سوال کے مل رہا ہے نا اس کو قبول کر لیا کرو، اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے نا تو اس کو آگے صدقہ کر دو. اللہ نے سوال کو پسند نہیں کیا نا، لیکن اگر بغیر سوال کے تمہیں کوئی دے رہا ہے تو اس کو قبول کر دو. اگر تمہیں نہیں بھی ضرورت تو آگے صدقہ کر دو، تمہارے لیے باعث اجر بن جائے گا. اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جو ہماری طرف سے کام کر رہا ہے اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ گھر لے سکتا ہے، یعنی اس کی بیسک نیڈ ہم پوری کریں گے.
اگر اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے، یعنی شادی کا اپنا خرچہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس خادم نہیں ہے تو وہ خادم لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ سواری لے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی لے گا تو یہ خائن ہے۔ 4 چیزوں کو اللہ کے رسول نے ضرورت میں شمار کیا، ٹھیک ہے؟ رہنے کے لیے گھر، ایک اس کے لیے سواری، دوسرا، اور تیسرا کو خادم، اور چوتھا جو ہے وہ شادی کے لیے اگر اس کو خرچ چاہیے تو۔ عاملین کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جن کو ہم نے عامل مقرر کیا ہے تو زکوٰۃ میں سے ہم ان کی یہ اس مد میں ہم ان کی ہیلپ کریں گے۔ نہیں، ہم وہ بات کر رہے تھے جو ہمارا مروجہ مراعات ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے نا۔ ہم یہی بات کریں، مناسب سواری لے لے، کوئی حرج نہیں، مناسب سواری لے لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ تو پراڈو میں گھومتے ہیں نا، اصل بات یہ ہے۔ نہیں، بہرحال انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، ضرورت کی لے لے، مطلب ضرورت کی سواری، ضرورت کا گھر۔ دیکھیں بات یہ، پھر گھر کی کوئی انتہا نہیں ہے نا، آپ 10 کروڑ کا بنوا لیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے، مطلب مناسب سا لے لیں، مناسب سا۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا نا، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، عرف کے مطابق کھا لے۔ تو عرف کے مطابق کھانے سے مراد یہی ہے کہ جسے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بندہ جو ہے نا، اس کی ایک مارکیٹ ورتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اسے پتہ ہے کہ جی کمپیٹیٹیو سیلری جو ہے نا یہ اس کو ملے گی اگر وہ وہاں دنیا میں جاتا ہے، اس کی یہ صلاحیتیں۔ اچھا، اگر وہ اپنی اس ورتھ کے مطابق لے لیتا ہے دین اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ اسے درگزر کریں، کیونکہ دنیا میں بھی جاتا ہے تو اتنا تو اس نے لے لینا تھا۔ لیکن اب لوگ جو ہے نا، ان کی ورتھ کچھ بھی نہیں ہوتی، وراثت میں ان کو ملا ہے سب کچھ، اور وہ پھر ضرورت سے زائد لے رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ تالیف قلب کے لیے شروع میں یہ نان مسلمز کے لیے بھی تھا، یعنی جن کے شر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کو کچھ دلا دیا جاتا تھا۔ پھر بعد میں جب اسلام غالب ہو گیا تو یہ مت ختم کر دی گئی، نان مسلمز کے لیے، یا وہ لوگ جو اسلام کے قریب ہوں ان کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا پھر نیو مسلمز کو، جیسے ہمارے یہاں سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے کوئی کرسچین ہے، کوئی ہندو ہے، اب اس نے اسلام قبول کر لیا، سارا گھرانہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا، یہ نہ وہ کہیں ہم نے دین بدلا ہے تو دنیا بھی گئی، تاکہ وہ دین کے اوپر قائم رہے، تو تالیف قلب کی مدد۔ لیکن نان مسلمز کو دینا تو یہ اب ختم ہو گیا، یہی احناف کی رائے اور یہی صحیح رائے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا تھا، جیسے عیینہ بن حسن، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس۔ اچھا، ان کو اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر جب آئے تو یہ حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے، وہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول نے ہمیں دیا تھا، آپ بھی ہمیں دیں۔ تو حضرت ابو بکر نے ان کو حضرت عمر کی طرف بھیج دیا کہ جا کے ان سے بات کرو، تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر کا خط لے کے آئے کہ ابو بکر نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں صدقے کے مال میں سے دیں۔ حضرت عمر اس وقت ان کے پاس حساب کتاب ہوگا، حضرت عمر نے وہ خط پھاڑ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں آپ عجیب آدمی ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں دیا، ابو بکر نے ہمارے لیے حکم جاری کیا، آپ نے اٹھا کے خط پھاڑ دیا۔ وہ واپس آ گئے حضرت ابو بکر کے پاس شکایت لے کے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی بات یہ ہے، اس وقت اسلام جو ہے وہ کمزور تھا جب اللہ کے رسول نے تمہیں دیا، آج ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہیں دینے کی، ہم اپنا پیسہ کیوں ضائع کریں، جاؤ دوڑ جاؤ، کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔
وہ حضرت ابوبکر کے پاس ہے، حضرت ابوبکر کو کہنے لگے خلیفہ آپ ہیں کہ عمر ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا انشاءاللہ وہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مد اب ختم ہو گئی۔ ہاں، اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ ایسی سچویشن ہے کہ جہاں مسلمان منارٹی میں ہے اور نان مسلم ان کو دبائیں گے یا ان پہ ظلم کریں گے، تو ان کے ظلم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اب زکوٰۃ کے مال میں سے آپ ان کو کچھ دیتے رہتے ہیں کہ وہ خوش رہیں، ان کے شر سے مسلمان بچے رہیں، تو یہ آج بھی کیا جا سکتا ہے، بعض فقہا کی رائے ہے۔ لیکن بات پھر وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ اسلام غالب ہے کہ نہیں۔ اگر اسلام غالب ہے تو پھر تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے۔ ہاں، جہاں مسلمان مغلوب ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نان مسلمس کے شر سے بچنے کے لیے کچھ انہیں دے دلا دیا کریں۔ ہاں، قریب الاسلام کو بھی آپ دے سکتے ہیں، بالکل۔ نیکسٹ کیا ہے؟ گردنوں کو چھڑانے کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ غلام کو آزاد کر اور گردن کو چھڑوا۔ تو کہنے لگا یہ تو ایک ہی بات ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ ایک بات نہیں ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، غلام آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کو آزاد کرو۔ اور ایک اصطلاح جو قرآن نے بھی استعمال کی، فک و رقبہ، اس سے مراد کیا ہے؟ مکاتبت میں مدد کرو۔ مکاتبت سمجھتے ہیں نا؟ ایک غلام نے اپنے مالک کے ساتھ طے کر لیا، مکاتبت کتابت سے ہے نا، لکھت پڑھت کر لی کہ جی آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو 1,00,000 درہم دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو وہ مالک کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ غلام کیا کرتا تھا؟ وہ لوگوں سے کہتا تھا یار میری ہیلپ کرو، مدد کرو، کوئی زکوٰۃ میں سے مجھے رقم دو، میں نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ مالک خود کیا کر رہا ہے؟ آزاد کر رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ مالک نے اس کے ساتھ مکاتبت کر لی، طے کر لیا کہ یار میرے تیرے اوپر پیسے لگے ہیں، میں تجھے کیسے آزاد کروں؟ 4 لاکھ کا خرید کے لایا ہوں، تو کہتا ہے تجھے آزاد کر دوں، کہیں سے لے آ، کو فنڈنگ ونڈنگ لے آ، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، چل میں اپنے حصے کے 2 لاکھ تجھے معاف کر دیتا ہوں، 2 لاکھ تو لے کے آنا۔ یہ مکاتبت ہوتی تھی۔ تو دونوں مدوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی مدد کرنا۔ وہ نہیں، وہ تو اس میں غلام آزاد کرنے میں ہے نا۔ ایک کے لیے اتق کا لفظ بولا گیا اور ایک کے لیے فک کا، فک و رقبہ، اور ایک ہے اتق، اعتاق جسے کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے سنن ترمذی کی کہ 3 لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مطلب ان کی لازماً مدد کرتے ہیں۔ 3 لوگ ایسے، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ 3 لوگوں کی، ان میں سے ایک وہ ہے جو مکاتب ہے، یعنی وہ غلام جو آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کے ساتھ لکھت پڑھت کر لیتا ہے، اس کی اللہ لازماً مدد کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا ہے، اور تیسرا جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکاح کرنے والا ہے، مطلب عفت کے لیے، اپنی پاک دامنی کے لیے، تو اس کی اللہ تعالیٰ لازماً مدد کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ غارمین، مقروض۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت انس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگوں کے لیے سوال جائز ہے، ان میں سے ایک وہ جو کہ شدید فقر میں ہو، فقر و فاقہ میں، اور دوسرا وہ جو سخت قرض میں جکڑا جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کے اوپر دیت آ جائے۔ قتل خطا ہو جاتا تھا نا، اب قتل خطا میں جو ہے وہ اچھی خاصی چٹی پڑ جاتی تھی۔ قتل خطا کی جو دیت ہے 100 اونٹ ہے، ایک اونٹ اب آپ سمجھ لیں مطلب کم از کم 1 لاکھ کا تو ہوگا،
تو 1 کروڑ اس کے اوپر چٹی پڑ گئی، جاتے جاتے کسی سے بھی خطاً قتل ہو سکتا ہے، تو یہ بندہ سوال کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو شدید فقر و فاقہ میں، جس کو بھوک آ لے، اور دوسرا وہ کہ جو قرض کے بوجھ تلے آ جائے، اور فراڈ ہو جاتا ہے نا لوگوں کے ساتھ، جیسے اچھی خاصی انویسٹمنٹ لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ بندہ بظاہر تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن قرض کے بوجھ تلے آ گیا نا، اب اس کے لیے سوال جائز ہو گیا۔ اسٹریٹ کہاں دیتی ہے، بات تو یہ ہے، اصول کے حساب سے یہ ہے کہ عائلہ دیتا ہے، عائلہ سے مراد اس کا جو خاندان ہے، عصبہ جو ہوتے ہیں نا وہ دیتے ہیں، وہ نہ دیں تو پھر اسٹیٹ دیتی ہے، یعنی بیت المال میں سے دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کی فصلوں کے اوپر نا مصیبت آ گئی، جیسے وہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے فصلوں کو، سیلاب آ جاتا ہے، ہاں ٹڈی دل آئے، تو ان صاحب کا قرض بہت بڑھ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا بھائی ان پہ صدقہ کریں، تو لوگوں نے صدقہ کیا، لیکن اس کے باوجود ان کا قرض نہ اترا، تو جتنے بھی وہ پھر قرض لینے والے تھے نا، تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی اب اتنا ہی ہو سکتا تھا، باقی تم معاف کر دو، اور بیچارہ کیا کرے، ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اس سے یہ چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے پاس قرض ہے تو لیکن یہ والے نہیں، یہ جنہیں ہم بینک ڈیفالٹر کہتے ہیں یہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ تو اربوں کے قرض لے کے ڈیفالٹر بنتے ہیں نا، تمہیں کہا کس نے تھا اربوں کا، ایک بندے نے ضرورت کے تحت قرض لیا مثال کے طور پہ، ضرورت پوری کرنے کے لیے، یا ایک بندہ ویسے ہی کسی بوجھ تلے آ گیا بیچارہ، تو اس کی مدد کر دینی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پہ تو جہاد لیا گیا، بعض فقہا نے کہا کہ حج اور عمرہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن بہرحال حج اور عمرہ جو ہے نا، حج تو صاحب استطاعت پہ فرض ہے نا۔ اچھا، اس میں 3 آراء ہیں فی سبیل اللہ میں، ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد صرف جہاد ہے، یعنی وہ بہت اسپیسیفک کر دیا انہوں نے فی سبیل اللہ کو۔ ایک رائے کہ انہوں نے ہر کار خیر کو اس میں شامل کر دیا، یعنی پبلک انٹرسٹ کا کوئی کام ہو، آپ نے گلی کا گٹر ٹھیک کروانا ہے، یا آپ نے سڑک بنوانی ہے، یا آپ نے پل بنوانا ہے، کوئی ڈسپنسری کھولنی ہے، کوئی یتیم خانہ کھولنا ہے، کوئی کار خیر، کوئی نیکی کا کام، کنواں کھدوانا ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی کا کولر لگوانا ہے، مسجد میں پنکھا لگوانا ہے، مسجد تعمیر، کوئی ہر انہوں نے فی سبیل اللہ نے کہا جو کام فی سبیل اللہ ہوتا ہے نا وہ اس میں شامل ہے، یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ تیسری رائے البتہ وہ معتدل لگتی ہے، بین بین ہے، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ اللہ نے جہاد کا لفظ تو نہیں نہ بولا، فی سبیل اللہ بولا ہے، تو اس لیے اس کو اتنا اسپیسیفک بھی نہ کرو اور اتنا عام بھی نہ کرو کہ جی ہر چیز اس میں شامل ہو گئی، تو پھر 8 کیٹیگریز بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی بھئی ان 8 میں خرچ کر سکتے ہو؟ پھر ایک ہی بات آ جاتی بھئی فی سبیل اللہ ہر کار خیر میں خرچ کر دو۔ تو اللہ نے جو بنائی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسپیسیفک کرنا چاہتے ہیں، نہ بہت عام کرنا چاہتے ہیں نہ بہت خاص کرنا چاہتے ہیں۔ تو بین بین کی رائے جیسے شیخ قرضاوی کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام جو ہے نا وہ جو جہاد کی سپرٹ ہے، جہاد کی سپرٹ کیا ہے؟ غلبہ دین، تو جو کام دین کے غلبے کے لیے ہو رہا ہے، یعنی جس کام کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے وہ دین کو غالب کرنا ہے سوسائٹی میں، تو اس کی نشر و اشاعت ہے، تو اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اب یہ جو صاحب کتاب ہے سید سابق،
یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ایسے داعیان دین تیار کرنا جو نان مسلمس، یعنی وہاں جو یورپین کنٹریز ہیں جیسے، وہاں جا کے لوگوں سے مناظرے کریں، لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف لے کے آئیں، بڑی تعداد میں لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک مد ہے۔ تو اس قسم کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن کی وجہ سے دین معاشرے میں اس کا نفوذ ہو رہا ہے، دین کا، وہ علمی سرگرمیاں ہوں، وہ جس قسم کی بھی ہوں، اس میں یہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شیخ قرضاوی کی رائے۔ ہاں نہیں، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ ان کے یہاں تو ویسے بھی نہیں بنتی، اناف میں تو بہت سخت قول ہے، وہ تو کہتے ہیں جہاد کے علاوہ نہیں۔ اناف کی تو رائے یہ ہے جہاد کے علاوہ آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ جی محتاط یہی ہے کہ اپنے اوپر خرچ نہ کریں، کسی اور کے اوپر لگا دیں۔ نہیں، ہیلا بھی نہیں کرنا چاہیے، بس دے دے، بس ٹھیک ہے، دے دے۔ مسافروں کے اوپر خرچ کرنا، تو مسافر بھلے اپنے گھر پہ ٹھیک ہو، غنی ہو، لیکن سفر میں جیسے جیب کٹ جاتی ہے، کوئی بندے کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو اتنا کہ کھانا پینا کر لے یا گھر تک پہنچ جائے، تو اس کو زکوٰۃ میں سے اس کی اتنی ہیلپ کی جا سکتی۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی، غیر مسلم کو، کرسچین ہے، یا اب جیسے ہمارے یہاں گھروں میں میڈز ہوتی ہیں عام طور پہ، کرسچنز ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ نہیں، زکوٰۃ نان مسلم کو نہیں لگتی، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ مسلمانوں کے جو فقراء ہیں ان پہ زکوٰۃ لگے گی، کیونکہ لی کس سے جائے گی؟ مسلمانوں کے اغنیاء سے، تو مسلمانوں سے لی جائے گی۔ ہاں، نفلی صدقہ کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، زکوٰۃ صرف مسلمان کے لیے۔ دوسرا بنو ہاشم۔ بنو ہاشم سے مراد کون ہے؟ آل علی، یعنی حضرت علی کی جو آگے آل اولاد ہے، آل عقیل، آل جعفر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے نا، تو بنو ہاشم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، پھر ان کے جو والد تھے وہ ہاشم تھے، تو بنو ہاشم جو ہے نا، یعنی سید جسے ہم کہتے ہیں نا، سید سے مراد کیا؟ بنو ہاشم۔ جی ہاں، جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم ہاشمی ہیں، ٹھیک ہے، سید ہے، تو اس پہ ہم آتے ہیں، آج زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں، ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو آپ اس لیے نکالتے ہو نا کہ آپ کا مال پاک ہو۔ اوساخ الناس کے، یعنی زکوٰۃ کا مال کوئی اچھا مال نہیں ہے، اچھا مال نہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاں اس کے ساتھ وہ توہمات بھی جڑے ہوئی ہیں کہ جیسے وہ زکوٰۃ دینے والے کی یا صدقہ کرنے والے کی جو مصیبت ہوتی ہے وہ اس کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے جو کھا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو میل کچیل کہا گیا ہے، یعنی لوگوں کے مال کا گند ہے نا جو نکل رہا ہے، زکوٰۃ کا اصل میں آبجیکٹو ہے یہی، پسند نہیں کیا گیا۔ جی جی، یہ بات گزر چکی ہے۔ تو ایک اور روایت ہے متفقن علیہ کہ حضرت حسن نے رضی اللہ عنہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لی تھی، ٹھیک ہے، اور اپنے منہ میں ڈالی تھی، تو اللہ کے رسول نے وہ پھینکوا دی اور کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔
ہم آل محمد جو ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے. زکوٰۃ اگرچہ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ نفلی صدقہ جائز ہے کہ نہیں. بعض فقہا گئے ہیں کہ نفلی صدقہ جائز ہے اور یہ بات درست ہے. بعض فقہا گئے ہیں کہ نہیں نفلی صدقہ بھی جائز نہیں. تیسرا کیا اولاد اور والدین. نہ اولاد پہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ والدین پہ لگتی ہے. یعنی والدین اپنی زکوٰۃ اولاد کو نہیں دے سکتے کیونکہ اولاد ان کی رسپانسبلٹی ہے، بلکہ شادی کی بات بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اور اولاد جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ والدین کو نہیں دے سکتے، انہیں ان کا ویسے ہی کرنا چاہیے. باقی بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنے سگے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی اس میں نہیں آتے، رسپانسبلٹی میں نہیں آتے. چچا کو، خالہ کو، ماموں کو، تایا کو، کزنز کو، سب کو زکوٰۃ دے سکتے. پھوپھی کو. بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ بیوی پہ لگائی جائے. ہاں وہ دے سکتے ہیں. مسائل عامہ میں، ہاں آگے آ رہا ہے مسئلہ. مسائل عامہ میں پبلک انٹرسٹ میں زکوٰۃ، یعنی جسے ہم کہہ رہے تھے نا ابھی ہر کار خیر میں، مسجد میں پنکھا لگوا دیا. دیکھیے بات یہ ہے زکوٰۃ جو ہے نا وہاں خرچ کرنی چاہیے جہاں فقیر کو اس کا فائدہ ہو. اچھا ایک اور مسئلہ جو اناف کے ہاں ہے اس میں وہ سختی کرتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے سختی کی. جیسے مسئلہ تملیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے، اور اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں کہ یہ جو لام ہے نا یہ لام تملیک ہے. انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے، یعنی آپ ان کو مالک جب تک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ کی رقم کا اس وقت تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات. مثال کے طور پہ ہاسپٹل میں شوکت خانہ میں آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے کس کو دی ہے؟ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو. ٹھیک ہے، تو ضرورت مند کو تو آپ نے پکڑا ہی نہیں، اس کو تو آپ نے مالک بنایا ہی نہیں، اس کی اونرشپ میں تو آپ نے مال دیا ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. لیکن یہ سختی ہے. اچھا وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہوں نے ایک ہیلہ نکال لیا. مدارس میں لوگ آتے ہیں نا زکوٰۃ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ طالب علم کو زکوٰۃ دیں. وہ بندہ طالب علم کو زکوٰۃ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر طالب علم وہ ہبہ کرتا ہے. ہاں وہ پھر طالب علم کیا کرتا ہے، ہبہ. طالب علم اچھا ہونا تو کہے بھائی اب میں تو اپنا مدرسہ کھولتا ہوں. یہ تکلف ہے، یہ تکلف محض ہے. مدرسے میں زکوٰۃ لگتی ہے، طلباء آ کے رہتے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. ایک تو وہ فی سبیل اللہ ہیں اور دوسرے ویسے بھی فقراء اور مساکین ہوتے ہیں بیچارے، دیہات سے بیکورڈ ایریا سے آتے ہیں. جی جی ان کو ہاں نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ یہی کہتے ہیں نا سیلری جو ہے نا، سیلری آپ ان کو ہاں ٹھیک ہے ہاں وہ مالک نہیں بنے گا. نہیں وہ یہ کہتے ہیں بعد میں کہ عاملین زکوٰۃ کو آپ کیا کریں گے، مالک بنا دیں گے جب سیلری اس کو دیں گے تو. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ منتظم جو ہے نا، منتظم دیکھیں نا، نہیں وہ اس کو اور طرح سے دیکھ رہے ہیں نا. آپ ان کے اینگل کو سمجھیں نا. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ اس کو اس طرح سے نہیں نا دیکھ رہے. وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب تک بیت المال میں آئی ہے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے، بیت المال سے پھر کسی اسپیسیفک مد میں جائے گی تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دیکھیں نا، اس میں جو دوسرے فقہا ہیں نا وہ رائے معتدل ہے، اس پہ لمبی چوڑی بڑی بحث ہوئی تھی ہمارے ہاں، حکمت قرآن کا ایک پورا خاص شمارہ بھی پبلش ہوا تھا تملیغ کے مسئلے میں۔ قرآن نے دو اسلوب اختیار کیے، پہلی 4 مدوں میں لام ہے، اگلی 4 میں فی ہے، فی سبیل اللہ۔ اچھا، یہ جو فی ہے نا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں اصل مقصود جو ہے وہ پرسن نہیں ہے، اصل مقصود کام ہے، وہ پھر رکاب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اصل مقصود کام ہے، یعنی اصل مقصد جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ادارہ ہے جس کو کھڑا کرنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ اصل مقصد مد ہے، پرسن نہیں۔ اچھا، پہلے 4 میں اصل مقصد پرسن ہے، فقیر کو دو، مسکین کو دو۔ تو قرآن نے دونوں اسلوب استعمال کیے، لام کا بھی اور فی کا بھی۔ تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ جی تبلیغ ضروری ہے، آپ ادارے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں ادارے کو یہ چاہیے، یا اس ادارے کو آپ زکوٰۃ دیں جو اس بات کا دھیان کرتا ہو کہ یہ خرچ کس پہ ہوگی۔ اب اس لیے کہتے ہیں نا مسجد پہ زکوٰۃ کیوں نہیں لگتی، کیونکہ مسجد میں تو امیر غریب دونوں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہاں اگر وہ اے سی کا بل آپ پے کر رہے ہیں تو وہ امیر جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا خود ہی فائدہ اٹھائے جا رہا ہے۔ تو مطلب وہ زکوٰۃ لگنی کس پہ چاہیے؟ اگر آپ نے پانی کا کنواں کھدوانا ہے تو تھر میں کھدوائیں نا، جہاں مطلب ہر دوسرا بندہ غریب ہے، ایک علاقہ، یعنی وہاں ہمیں پتہ ہے کہ غریب نہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیا جہاں ہر دوسرا بندہ استفادہ کرنے والا امیر ہو، تو پھر ظاہری بات ہے پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ایسے صدقہ۔ تو مصالح عامہ میں زکوٰۃ، ہر پبلک انٹرسٹ میں زکوٰۃ نہیں لگتی، ہر کار خیر میں، ہر نیکی کے کام میں۔ کیوں کہ زکوٰۃ کا اصل آبجیکٹو کیا ہے کہ اس سے فائدہ کس کو پہنچنا چاہیے؟ فقیر کو۔ اپنا صدقہ خریدنا، یعنی ایک چیز آپ نے جو ہے وہ صدقہ کر دی، اللہ کے راستے میں دے دی، اس کو دوبارہ خرید لینا، اس سے منع کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس ایک گھوڑا تھا جو انہیں بڑا پسند تھا، جس پہ انہوں نے جہاد کیا۔ ایک آپ کی ایک وہ ہو جاتی ہے نا، ایفیلیشن ہو جاتی ہے نا۔ تو وہ گھوڑا انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جیسے قرآن نے کہا نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، جو چیز تمہیں پسند ہے، جس سے تمہیں محبت ہے، جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ بعد میں مارکیٹ میں وہ گھوڑا بکتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر کا دل کیا میں اسے خرید لوں، لیکن پھر سوچا اللہ کے رسول سے پوچھ لوں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، نہ خریدو۔ صدقہ کے لفظ ہیں، ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا ہو یا صدقے کا، واللہ اعلم، لیکن بہرحال صدقہ کے لفظ ہیں۔ لیکن بعض فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تحریم کی نہیں ہے، یہ تنزیہ کے لیے، یعنی یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے یہ کام، نہ پسند کیا ہے اس کو شریعت نے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں حضرت ابو سعید خدری سے جو ابھی گزر گئی نا، کہ غنی کے لیے 5 طرح سے صدقہ حلال ہے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ صدقے کے مال کو کیا کرے؟ خرید لے۔ لیکن یہاں بظاہر روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ صدقے کی بات نہیں ہو رہی جو اس نے خود کیا ہے، بلکہ یہ کسی اور کے صدقے کی بات ہو رہی، اس کو وہ خرید لی۔ تو بہرحال بچنا چاہیے، ایک چیز جو اللہ کے راستے میں دے دی نا تو بس دے دی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی بہت دل کو بھاتی ہے کوئی چیز انسان کو، اور انسان دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اور بعد میں پھر کہتا ہے یار واپس ہی مل جائے تو کیا ہی ہو جائے۔ نہیں، پھر نہیں، نہ کرے آپ اس کو۔ شوہر کو زکوٰۃ دینا، یعنی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہے نا کہ شوہر غریب ہو سکتا ہے، بیوی امیر ہو سکتی ہے۔ تو حضرت زینب جو ہیں، جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ صدقے کا حکم دیا،
اور میرے پاس زیورات ہیں، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ان کی میں زکوٰۃ نکالوں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کی جو اولاد ہے نا وہ زیادہ حقدار ہیں کہ میں انہی کو دے دوں، تو کیا میں یہ کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کر سکتی ہوں۔ پہلی بیوی سے ہو یا انہی سے ہو، بہرحال عورت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے نا، اصل میں تو مرد کی ہے، مرد نہ ہو تو پھر عورت کی ہے۔ نہیں یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں۔ ہاں کیونکہ اصلاً تو باپ کی رسپانسبلٹی ہے نا، اصلاً باپ کی رسپانسبلٹی۔ تو یہ امام شافعی کا موقف ہے اور امام احمد کا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں، لیکن بہرحال روایت میں جواز ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے پاس کچھ زیور ہے جس کی میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے دوں؟ میرے شوہر بہت غریب ہے، تو میں نے کسی غریب کو ہی دینی ہے نا، تو میرے شوہر بھی غریب ہیں۔ حضرت زینب سے تو اللہ کے رسول نے کہاں دے سکتے۔ تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا اس کو پریفر کیا گیا ہے، احادیث میں جو ہے وہ اس کو پریفر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسکین پہ صدقہ کرنا صدقے کا ثواب ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا 2 ثواب ہے، ایک صلہ رحمی اور ایک صدقہ۔ یعنی زکوٰۃ میں بھی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، ریلیٹیوز کو دیکھے، یہ نہیں کہ چوتھے محلے جا کے دوسرے شہر میں زکوٰۃ بانٹتا، نہیں اپنے رشتہ داروں کو پریفر کریں، اور ضروری نہیں ان کو بتائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ سمجھتے ہو کہ وہ مستحق ہیں تو ان کو بتائے بغیر دے دیں، احساس بھی نہ ہونے دیں۔ جی ضرور نہیں، جب آپ نے دے دیا تو وہ مالک تو بن گیا، مالک تو بن گیا۔ جی دیکھیے یہ تو ہر انسان کی اپنی اسیسمنٹ ہے نا، تو ان کی اولاد کو دے کے دیکھ لیں، یا پھر کوئی ضرورت کی چیز بس دیں، جیسے راشن وغیرہ ڈلوا دیا، ضرورت سے زائد نہ دیں۔ دیکھیں اب اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں مطلب فرق کرنا چاہیے۔ اب ایک خاتون پوچھ رہی تھی کہ وہ مطلب جن کو زکوٰۃ دیتی ہیں ان کے جاننے والوں میں، اب ان کے بچے جو ہے وہ جس اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں 14-15 ہزار فیس ہے، اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کی جو ہے نا وہ فیس کے لیے آپ ہمیں زکوٰۃ دیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں، زکوٰۃ جو ہے نا وہ بیسک نیڈ پوری کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے وہ کوئی 2-3 ہزار کے اسکول میں اپنے بچے کو ڈلوا لیں۔ ضرور ہم نے جو ہے کیونکہ ویسے ہی اللہ کے وسلم نے کہا کہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، تو اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے زکوٰۃ لینا یہ تو ویسے ہی مطلب ظلم ہے نا، زیادتی ہے نا، یہ تو آپ غریب کا بھی حق مار رہے ہو، جس بیچاری کی بنیادی ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی، یہ تو اس کا حق ہے جو آپ مار رہے ہو۔ تو اس لیے جو تو بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہم نے کہا جیسے مناسب سا کسی کو رہنے کے لیے مکان چاہیے، تو وہ بات بھی آنا وہ ٹھیک نہیں آنا آپ کی کہ جی 52.5 تولے چاندی سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں آپ کسی کو اگر ایک کمرہ بھی بنوا کے دیتے ہیں، اچھا بھلا خرچ آ جائے گا نا اس کے اوپر، کسی غریب کو ایک کمرہ آپ بنوا دیں 1.5-2 لاکھ تو اس کے اوپر لگ ہی جائے گا، تو اب ایک کمرہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔
2-4 بچے ہیں اگر اس کے تو نہیں دی جا سکتی ہے، بس ضرورت کو دے. کسی کو آپ بائک خرید کے دے دیں، بائک مناسب سے سواری ہے بائک. ہاں بالکل بالکل ٹھیک. کسی کو ریڈی لگوا دی، ٹھیک ہے نا، کوئی چھوٹی سی جو ہے وہ دکان کھلوا دی تو اچھا آئیڈیا. ہاں لڑکیوں کی شادی میں یہ ہے کہ ایسا ساز و سامان جو گھر کی ضرورت ہے، جیسے برتن وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی چولہا خرید دیا، کوئی بیڈ اور گدا خرید دیا. لیکن جو چیزیں جو ہے وہ اس میں آتی ہیں آسائش میں، تعیش میں، جیسے آپ جو ہے وہ LED خرید کے دے دی یا آپ نے انورٹر خرید کے دے دی، تو اب ظاہری بات ہے یہ چیزیں ہاں نہیں وہ بارات کے کھانے وغیرہ بھی نہیں، جو ضرورت کی چیز ہے بس وہ اس کو لے دیں، کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ کی رقم سے لے دیں. باقی اگر کچھ خرچ کرنا ہے تو پھر نفلی صدقہ خرچ کریں. زکوٰۃ تو ضرورت پہ لگتی ہے، ضرورت سے زائد پہ نہیں لگتی. غلط مصرف میں زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ آپ کی غلط مصرف میں چلی گئی اور آپ کو بعد میں معلوم ہوا تو کیا دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اس میں 2 قول ہیں. صحیح قول یہ ہے کہ دوبارہ زکوٰۃ نہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ دوبارہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہی صحیح بات ہے. حضرت مان بن یزید سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں میرے ابا جان نے نا کچھ پیسے نکالے، دینار دینار نکال کے وہ مسجد میں گئے تو وہاں پہ ایک آدمی ان کو ملا، تو انہوں نے اس کو وہ دینار پکڑا دی اور کہا کہ یار جو آئے نا مسکین اس کو دے دینا، ٹھیک ہے. تو ابا جان تو وہ مسجد میں پکڑا کے آ گئے. اس کے بعد جو پہلا مسکین آیا نا مسجد میں وہ ان کا بیٹا تھا. تو اس بندے نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یار آپ تو، وہ کہنا میں تو بڑا یار ضرورت مند ہوں، یہ وہ ٹھیک ہے دے دو مجھے. تو وہ لے لیے، دینار لے لیے. جب دینار لے لیے تو اب وہ گھر آئے ہیں تو ابا جان نے کہا کہ یہ دینار تو وہی ہیں جو میں ابھی صدقہ کر کے آیا ہوں، اور تو نے کہاں سے لیے؟ میں وہ مسجد میں ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ اس نے کہا کہ جی ضرورت مند کے لیے کوئی دے کے گیا ہے، تو میں نے کہا میں ضرورت مند ہوں تو میں لے آیا ہوں. ابا جان نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو میری زکوٰۃ تھی، تو کیسے لے گیا؟ وہ جو ہے نا وہ جھگڑا ہو گیا. وہ اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مان سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے جو صدقہ لے لیا نا تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، اور آپ کے والد نے جو نیت کی تھی زکوٰۃ کی تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو. اسی قسم کی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، وہ بہت معروف روایت ہے نا، کہ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اور رات کو نکلا وہ، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا اندھیرے میں، مطلب اخلاص تھا نا اس کے اندر کہ جس کو میں دوں گا اللہ کے راستے میں اس کو بھی پتہ نہ ہو کہ کس نے دیا. تو جس کو دیا اتفاق سے وہ چور تھا، وہ چوری کرنے کے لیے نکلا تھا، تو منہ اندھیرا تھا، یہ باہر نکلا. اس نے کہا جو پہلا شخص ملے گا اس کو میں صدقے کی رقم پکڑا دوں گا. اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑائی، بھاگ گیا. صبح شہر میں جو ہے نا وہ ڈنڈورا پٹا ہوا تھا کہ لوگوں نے چوروں پہ صدقے کرنا شروع کر دیے. چور کہتا ہے یار عجیب زمانہ آ گیا، لوگ ہمیں صدقہ دیتے ہیں. وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ میں نے تو بڑے اخلاص سے یہ کام کیا کہ منہ اندھیرے آدھی رات کو جا کے میں نے صدقہ کیا، اس لیے کیا کہ جس کو دے رہا ہوں اس کو بھی نہ پتہ چلے، میرے اور اللہ کے درمیان راز ہو کہ میں نے صدقہ کیا تھا. یا اللہ لگتا ہے تو نے قبول نہیں کیا، آج پھر کروں گا. وہ اگلے دن پھر نکلا، راستے میں اسے عورت ملی، اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور بھاگ گیا. تو وہ عورت فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، طوائف تھی. تو اگلے دن اس نے ڈنڈورا پیٹ دیا، لوگوں نے ہم پہ بھی صدقے کرنا شروع کر دی. وہ بیچارہ پھر پریشان ہو گیا. پھر اس نے کہا اللہ آپ میرا صدقہ قبول نہیں کر رہے، آج پھر میں کوشش کروں گا. تیسرے دن جو بستی کا امیر ترین آدمی تھا نا وہ اس سے رات کو مل گیا، تو اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا.
تو پھر جو ہے نا روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وقت کے نبی کے ذریعے جو ہے وہ اس کو پیغام بھجوایا کہ دیکھو بات یہ ہے، اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا، اور تیرے اس صدقے کی وجہ سے وہ بدکار عورت جو ہے وہ اپنی بدکاری سے جاتی رہے گی، چور چوری چھوڑ دے گا، اور امیر کو شرم آئے گی، وہ بھی صدقہ کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی صحیح جگہ اس کا مصرف نہیں تھا نا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یار وہ انسان پریشان ہی ہوتا رہتا ہے، یا غلط آدمی کو دے دیا، لیکن اگر آپ نے اخلاص سے دیا ہے نا، انشاءاللہ سے وہ غلط بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو اللہ کے لیے دینے کی بہت اہمیت ہے، تو غلط جگہ اگر وہ چلا بھی جائے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، کہنے کا مقصد، اور یہی صحیح رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، پتہ چل گیا ہے نا صحیح بندے نوں نہیں پہنچی، دوبارہ ادا کر۔ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مصرف ہیں، ان میں زکوٰۃ لگتی ہے، تو جہاں آپ نے دی ہے وہ تو غنی نکلا مثال کے طور پہ، تو وہ اس طرف نہیں نہ گئے، وہ قرآن کی طرف چلے گئے نا۔ نہیں، آپ کی ادا ہو گئی، بالکل اجر بھی مل گیا، ادا بھی ہو گئی۔ نہیں، سرٹن بھی ہو جائے پھر بھی ادا ہو جاتی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں ان کے ہاں یہ ان کے کنفرم۔ اعلانیہ صدقہ کرنا، اعلانیہ زکوٰۃ دینا ہے۔ قرآن نے بھی کہا نا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها، یعنی اعلانیہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور چھپا کے بھی دے سکتے ہیں۔ صدقے کا اعلان لیکن اس نیت سے ہو کہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملے، نیت یہ ترغیب ملے، نہ کہ ریاکاری کی نیت سے ہو، شو آف کی نیت سے۔ لیکن چھپا کے دینا اس کو زیادہ پسند کیا گیا۔ وہ حدیث ہے نا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 7 لوگوں کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا کہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلا۔ یہ وہ بات ہے نا، اپنے صدقے کو اتنا چھپائے کہ جس کو دیا ہے، بعض اوقات کر لینا چاہیے کہ جس کو دیا اس کو بھی پتہ نہ ہو، یعنی کسی انجانے آدمی کو دے دے۔ نفلی صدقہ، نفلی صدقے کی بہت ترغیب ہے احادیث کے اندر، بلکہ قرآن میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور دوسرا بری موت سے بچاتا ہے۔ مرنا بھی آسان کام تو نہیں ہے نا، بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے۔ بعض لوگوں کی نا اب دیکھیں بہت بری کنڈیشن ہو جاتی ہے بیچارے، ان کے اوپر رحم آتا ہے، انسان کہتا ہے یہ اب چلی جائیں تو اچھا، اللہ ان کو سنبھال ہی لیتا، تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے۔ صدقے کی اقسام، ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے کہا ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا کیا ہے، لازم ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محنت مزدوری کرے اور کمائے اور پھر اس میں سے صدقہ کرے، یعنی صدقہ ضرور کرے۔ مزدور کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ نکالتا رہے۔ صدقے کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ بڑی اماؤنٹ صدقہ کریں، قرآن نے انداز یہ رکھا ہے کہ سب کو کرنا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اور لگاتار کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا بھائی اگر نہیں ہے نا کچھ تو محنت مزدوری کر، کما اس نیت سے کہ اس میں سے صدقہ کروں گا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا پھر کسی حاجت مند کی کوئی ضرورت ہی پوری کر دے، کسی کے کوئی کام آ جائے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو فرمایا کہ پھر کوئی نیکی کا کام کر لے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کسی شر سے ہی رک جا، یہی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، کسی برائی سے رک جا۔
اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کچھ نہ ملے تو کھجور کی ایک گٹھلی جو ہے نا وہی صدقہ کر دیا کرو، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بعضوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو اچھی بات ہی کر دو، یہی تمہارے لیے صدقہ بن۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی، جب تم کوئی پودا لگاتے ہو یا کوئی فصل اگاتے ہو اور اس میں سے کوئی انسان یا جانور کھا پی لیتا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہر نیکی صدقہ ہے، اور جو تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہو مسکرا کے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں ڈال دو یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب کہیں شادی پہ کھانا کھل گیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب وہ جو بوٹیاں آپ نے اپنی پلیٹ میں ڈالنی تھیں تو وہ سرونگ سپون آپ نے اپنے بھائی کی پلیٹ کی طرف کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن یہ صدقہ بہت بھاری ہو جائے گا۔ اپنے لیے بریانی نکالی تھی تو آپ نے اپنے بھائی کو دے دی، یار آپ پہلے لے لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا حقدار کون ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا جابر سے روایت ہے صحیح مسلم کی، اگر تم خود محتاج ہو تو سب سے پہلے اپنے اوپر صدقہ کرو۔ اچھا، اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ اپنے اوپر نہ لگائے اور انسان دوسروں پہ لگائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہا گیا سب سے پہلے صدقے کی ابتدا اپنے آپ سے کرو، اور اگر کچھ مال بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، یعنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ بعض اوقات دل نہیں نہ کر رہا ہوتا تو یہ سوچ کے کہ صدقے کا ثواب ملے گا، صدقہ۔ ٹھیک، اور اگر بیوی بچوں پہ خرچ کرنے سے بھی بچ جائے تو پھر کیا کرو؟ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر اس کے بعد ادھر ادھر خرچ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا بھائی صدقہ کرو تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس 1 دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنے اوپر کر لے۔ کہنے لگا ایک اور بھی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا بیوی پہ خرچ کر۔ کہنے لگا ایک اور بھی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اولاد پہ کر۔ ترتیب بتا دی نا۔ پھر کہا کہ ایک اور ہے، تو کہا اپنے خادم پہ، جو بھی گھر میں کام کاج کرتے ہیں، جیسے ڈرائیور رکھا ہے، کوئی گارڈ ہے، مالی ہے، میڈ وغیرہ ہے۔ پھر کہا کہ ایک اور ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا آپ جہاں مرضی کر لیں، اب جہاں مرضی کر لیں۔ تو ترتیب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ملازمین پہ بھی کرتے رہنا چاہیے صدقہ۔ نفلی صدقہ تو کسی پہ بھی کر سکتے ہیں، بالکل نفلی صدقہ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے ہم نے کہا کہ مستحق ہونا ضروری ہے، نفلی صدقہ تو کسی پہ بھی لگ جاتا ہے، نان مسلم پہ لگ جاتا ہے، حیوانات پہ لگ جاتا ہے، جانوروں پہ لگ جاتا ہے، انسان تو انسان ہے۔ تو صدقے کی نیت کر لینی چاہیے، بیگم کو جوڑا دلواتے ہوئے، پھر انشاءاللہ بھاری نہیں لگے گا 8-10 ہزار کو جوڑا۔ نیت کر لیں، انشاءاللہ صدقے کا ثواب ملے گا، بالکل ملے گا۔ نفلی صدقے میں بہت وسعت ہے، مطلب ہمارے ایک لفظ استعمال ہوا خیرات کا، بہرحال وہ ایک نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنے اوپر جو خرچ کرتے ہو اس پہ بھی صدقے کی نیت کر لیا کرو۔ حرام مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب مال یعنی پاکیزہ حلال مال کا ہی صدقہ قبول کرتے ہیں، حرام کا نہیں کرتے۔ حرام مال کی نہ زکوٰۃ ہوتی ہے ادا ہوتی ہے، نہ صدقہ ادا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی غریب مسکین کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس لیے روکنا نہیں چاہیے، کو مجبور ہے، مضطر ہے، اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ثواب مل رہا ہے کہ نہیں اس کو نہیں مل رہا، ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ جیسے لوگ اس پیسے میں مسجد کے باتھ روم بنواتے ہیں، ہاں
لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو ہم جو ہے نا یہ خاص طور پہ گھروں میں میڈز جو ملازم ہوتے ہیں ان پہ جو صدقہ کرتے ہیں یا ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دیتی ہے ان کو بتا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں بتاتے، یعنی عام طور پہ تو نہیں بتانا چاہیے، لیکن یہ چونکہ اب آپ کو سروسز دے رہے ہیں نا، اگر آپ ان کا زیادہ ایکسٹرا کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دیکھیں ان کا حق ہے نا، اگر آپ ان کو بتا کے نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ نے ان کو زیادہ پے کیا ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی وہ ہمارا زیادہ کریں، اور خود وہ بھی ایک ذہنی دباؤ میں رہیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کا عوض ہو جائے گا پھر، تو اس عوض سے بچتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے عوض میں تو آپ کچھ نہیں نہ لے سکتے، اس کی محنت بھی نہیں نہ لے سکتے، تو اس کو بتائیں بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ وہ بھی ریلیکس رہے کہ مجھے کوئی انہوں نے ایکسٹرا تھوڑا دیا ہے کہ جو میں نے ان کا اور کرنا۔ شوہر کے مال سے صدقہ کرنا، یعنی بیوی اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کر سکتی ہے اس سے پوچھے بغیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کی کہ جب عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں سے جیسے کوئی کھانا نکال دیتی ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا جو اس نے خرچ کیا، اور شوہر کو اس کا اجر ملے گا جو اس نے کمایا۔ مطلب یہاں صدقے سے مراد یہی ہے، چھوٹی موٹی چیز ہے۔ ہاں نہیں دیکھیں اتنا نہیں جس سے شوہر جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے اس کو وہ بیچارہ ہل جل جائے، یا اس کا وہ پورے مہینے کا جو ایک وہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، بجٹ ڈسٹرب ہو جائے، تو ایسا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا چھوٹا موٹا، جس کو شوہر کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، اب چیزیں گھر میں پڑی ہیں، فریج میں گلی پڑی ہیں، سڑ رہی ہیں، تو اس کو کھانا نکال دیتی ہے، یا کچھ اور ایسی چھوٹی موٹی ریزگاری پڑی ہوتی ہے نکال دیتی ہے، یا اور جو کچھ ایسی چیز، اتنا صدقہ کہ جس کا اس کے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں بالکل بالکل صحیح، ہاں بالکل صدقے کا ثواب ہے اس کا، بالکل صحیح، یہی مراد ہے نا، صحیح بخاری کی روایت میں یہی مراد ہے، ایسے ہی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ ذرا سخت قسم کے، سخت نیچر ہیں، تو گھر میں مسکین آ جاتے ہیں سوال کرتے ہیں، تو میں کیا گھر میں سے کچھ نکال کے ان پہ خرچ کر دیا کروں ان کی اجازت کے بغیر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا دے دیا کرو، مطلب جس سے تمہارا شوہر مائنڈ نہ کرے، اتنا دے دیا کرو، اور بچا بچا کے نہ رکھو۔ اگر بچا بچا کے رکھو گی تو اللہ بھی تم سے بچا بچا کے رکھے گا۔ تو مطلب ترغیب دی اللہ کے رسول نے، تو اتنا کر سکتی ہے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ یا صدقہ کر سکتی ہے کہ جس سے اس کو فرق نہ پڑتا ہو، جس کو وہ مائنڈ نہ کرتا ہو، اتنی رقم ہو یا ایسا مال ہو۔ اب یہ تو نہیں نا وہ نیا بیچارہ جوتوں کا جوڑا لے کے آیا اگلے دن صدقہ کر دیا، وہ کہ میں 4000 لگا کے آیا ہوں۔ ہاں کر سکتی ہے، والدین کے مال میں سے اولاد کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ غیر مسلم پہ صدقہ کرنا ہے، غیر مسلم پہ بھی نفلی صدقہ لگتا ہے، جواز ہے، اس کا جواز ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو روایت ہے نا سنن ابی داؤد کی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک مرتبہ صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا کسی غزوے کے موقع پہ، شاید غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، تو میں اپنے آدھے گھر کا سامان اٹھا کے لے آیا، گھر کا آدھا سامان، کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر جب لے کے آئے تو وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، تو پھر میں نے کہا کہ عمر تو کبھی ابو بکر کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا،
لیکن پھر وہی ہے، اس پہ اہل علم نے گفتگو کی ہے کہ ابو بکر جیسا ایمان بھی ہونا چاہیے. جی ہاں ہاں دے سکتا ہے، لیکن مطلب وہ بندہ کہ جس کا اتنا ایمان ہو. وہ احمد جاوید صاحب ایک قصہ بتا رہے تھے نا کہ انہوں نے ایک مرتبہ صدقے پہ بیان دیا نا، تو وہ اچھا ماشاءاللہ واز کرتے ہیں، نصیحت ان کی بہت پر اثر ہوتی ہے، بلیغ ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ ایک صاحب تھے، تو وہ گئے گھر اور انہوں نے جتنا بینک میں پیسہ تھا چیک کاٹا اور بانٹ کے آ گئے. تو اگلے دن شدت جذبات سے رو رہے تھے کہ میں نے کتنا بڑا نیکی کا کام کر دیا، مطلب سب صدقہ کر دیا، جیسے کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی نیکی کرتی. کہتے ہیں اس سے اگلے دن پھر میرے پاس آئے اور پھر رو رہے تھے، اور آج اس پہ رو رہے تھے کیا بے وقوفی کر دی ہے. تو یہ نہیں کہ شدت جذبات میں آپ ایک نیکی کر دیں اور بعد میں آپ اس پہ پچھتائیں. تو اس صدقے سے بہتر ہے کہ آپ اتنا ہی کریں کہ جو بعد میں آپ کو ہضم ہو جائے، یا جس پہ آپ مطمئن رہیں. اس لیے اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بھئی اتنا صدقہ کرو جس کے بعد آپ غنی رہو، آپ بے پرواہ رہو. یہ نہیں ہے کہ آپ ہاں مطلب آپ محتاج ہو جاؤ، خود فقیر بن جاؤ، اتنا صدقہ کر دو، یہ نہیں. ایک چیز تو ہے صدقہ کرنے سے جتنی بندے کو انر سیٹسفیکشن ملتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا اور اس کے پاس سونا تھا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ لے لیں، اور یہ جتنا ہے میرے پاس وہ سارا میں لے آئے، یعنی جتنا میرے پاس مال ہے وہ سب میں لے آئے، آپ لے لیں. اللہ کے رسول نے اسے منہ پھیر لیا، وہ دائیں طرف سے آ گیا. اللہ کے رسول لے لیں، یہ میرا سارا مال ہے. اللہ کے رسول نے پھر منہ پھیر لیا، وہ بائیں سے آ گیا. اللہ کے رسول نے پھر منہ پھیرا، وہ پیچھے سے آ گیا. اللہ کے رسول نے اسے لیا، اٹھا کے پھینک دیا. لیکن اللہ کے رسول نے یوں بھی کہا. حضرت ابو بکر سے قبول کر لیا، کیونکہ پتہ تھا کہ ابو بکر جو ہے نا ان کا اتنا ایمان ہے، اس بندے سے نہیں کیا. اور پھر اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، تم میں سے ایک سارا مال اپنے گھر کا اٹھا کے میرے پاس لے آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو صدقہ کرے، تو پھر کیا بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں سے مانگے گا؟ ابو بکر نے تو ہاتھ نہیں پھیلانے، تمہارا اتنا ایمان نہیں ہے. تو اس لیے پھر اللہ کے رسول نے کہا اتنا صدقہ کرو کہ جس کے بعد تم غنی ہو، تم بے پرواہ ہو، تمہیں لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، اتنا مال تمہارے پاس بچ جانا چاہیے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت. تو غیر مسلم پہ صدقہ کرنا یہ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قیدیوں میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آئی اور میں نے کہا میری والدہ مشرکہ ہیں، وہ میرے پاس آئی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں اس کا اجر ملے گا، صلہ رحمی کرو. حیوان پر صدقہ کرنا، ٹھیک ہے، جانوروں پہ صدقہ کرنا. اس میں بھی روایات ہیں نا، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک خاتون نے جو فاحشہ عورت تھی اور اس نے کسی کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو جانوروں کو یہ جیسے لوگ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، یہ سب صدقے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم جو جانوروں کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں کیا اس پہ ہمارے لیے اجر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ہر تر جگر میں، ہر جاندار، چیونٹی بھی جو ہے نا وہ بھی تمہارے گھر سے کچھ لے جاتی ہے، اس پہ بھی صدقے کی نیت کر لو، اس پہ بھی اللہ کے یہاں سے اجر ملے گا. صدقہ جاریہ، اس کی ترغیب ہے صدقہ جاریہ کی. بس یہ لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری. صدقہ جاریہ اس صدقے کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر پہنچتا رہے. جیسے کوئی مصحف ہے
تقسیم کر دیا، بعد میں لوگ اس کو پڑھتے رہے، حفاظ پڑھتے رہے یا اور لوگ پڑھتے رہے، یا پانی کا کنواں کھدوا دیا کسی علاقے میں، لوگ اس سے پانی پیتے رہے، یا کہیں درخت لگوا دیا، لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ صدقہ جاریہ۔ یا کوئی علم تھا جو اس نے لوگوں میں بانٹ دیا، پھیلا دیا، لوگ اس پہ عمل کرتے رہے۔ تو 20 صورتیں ہو سکتی ہیں صدقہ جاریہ کی۔ تو صدقہ جاریہ کی ترغیب دی گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ہاں سوائے صدقہ جاریہ کے، اس کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس کی انسان کو کوئی کوشش کر جانی چاہیے کہ کوئی صدقہ جاریہ اس کے لیے بن جائے، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنا رہے۔ متعین مال صدقہ کرنا، یعنی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا، اپنے مال کا ایک متعین حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے خرچ کرنا ہے، اس کو بہت پسند کیا گیا۔ جیسے وہ روایت بہت معروف ہے نا کہ پچھلی قوموں میں سے ایک بندے نے جو ہے وہ بدلی میں سے آواز سنی کہ فلاں کی کھیتوں کو جا کے سیراب کرو، تو وہ کہنے لگا یار عجیب بات ہے، مطلب اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دے رہے ہیں فلاں کے کھیتوں کو سیراب کرے، اس کا عمل کیا ہے؟ تو وہ ان بادلوں کے پیچھے چل پڑا۔ تو جس کے کھیتوں کو جا کے بادلوں نے سیراب کیا، اس نے اس بندے سے جا کے پوچھا، تو اس نے کہا بھائی میرا عمل تو کچھ نہیں ہے، بھائی یہی ہے کہ کھیتی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک کھیتی میں لگا دیتا ہوں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ جیسے انسان کو طے کر لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، بزنس میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے پتہ نہیں کس نے بتایا، یا کہیں پہ میں نے پڑھا تھا، یہ جو البیگ والے ہیں نا، جو سعودی عرب میں بڑے معروف، تو ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ پرسنٹیج نکالا کرتے تھے ہر سیل کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بھاگ لگا دی۔ 10,000 اس میں سے 1,000 دیا کرتے تھے، یہ ان کے بعد پتہ چلا تھا، اور اب ان کی فیملی نے ایک 10,000 میں سے 2,000 دینے شروع کر دیا۔ یہ متعین صدقہ جو ہے نا بہت اس کا فائدہ ہے، تو یہ ضرور، ہاں آپ کی جو آمدن ہے نا، جیسے آپ کی سیلری ہے یا اسی طرح سے کوئی کاروبار سے آ رہی ہے، تو انسان کو متعین کر لینا چاہیے کہ میں نے اس میں سے اتنا % یا اللہ نکالنا ہے، آپ کا حصہ نکال، 2% ہے، 5 ہے، 10 ہے، جتنا انسان نکال سکتا ہے۔ لاسٹ کیا ہے جی؟ احسان کا بدلہ دینا، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اس کا بدلہ دینا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو تم سے اللہ کے نام پہ پناہ مانگے اس کو پناہ دو، جو اللہ کے نام پہ سوال کرے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، اگر تم اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ اب تمہیں معلوم ہو کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ دی تھی۔ مطلب کسی نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی، صدقے کی بات کریں، جیسے کسی نے اس کو، مطلب ہم اس کی بات کریں نا کہ جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے، جس کے اوپر صدقہ کیا گیا، یا جیسے کوئی تحفہ عطیہ گفٹ کی، تو وہ جواب میں اس کو بھی کچھ کرے، اس کے لیے بھی کرے، نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا تو کرے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ تو یہ مطلب ایٹیٹیوڈ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اب انسان کو ہمیشہ مطلب لینے والا ہاتھ نہیں رہنا چاہیے، اگر مجبوری کے تحت وہ لینے والا بھی ہے تو کم از کم دعا تو دے سکتا ہے نا، کسی سینس میں تو اس کو دینے والا بنے نا، کیونکہ اگر اس کی نفسیات ساری یہ بن جائے گی نا تو پھر وہ جیسے وہ خواتین کی طرف سے ایک بات آئی تھی کہ بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ بن جاتا ہے، بس وہ لے کے نا وہ پھر لینا اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو دینے کی اس میں پوزیشن میں نہیں رہتے، حالانکہ کسی اور مطلب سینس میں دے سکتے ہیں۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔